بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم عید الفطر کے بارے میں کچھ بیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا اس رحمت و مغفرت اور دوزخ سے آزادی کے انعامات کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، لہذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی اللہ عز و جل کی فضل و رحمت پر اظہار مسرت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ سچا کلام بھی دے رہا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور تم فرما دو کہ اللہ ہی کی فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ جب کوئی طالب العلم امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کا تو کیا کہنا، یہ تو وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں بنی نوع انسان کی فلاح و بہبودی اور اصلاح و ترقی کے لیے ایک خدائی قانون اور قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر ایک مسلمان کی حرارت ایمانی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ پس زندگی کا ایک بہترین دستور عمل پا کر ایک مہینہ کے سخت امتحان میں کامیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری بات ہے۔ عید اسی خوشی کا انعام ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم بالا کرم ہے کہ اس نے رمضان مبارک کے بعد فوراً ہی عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ عید سعید کی بے حد فضیلت ہے، چنانچہ ایک طویل حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الحجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین میں تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا، بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اتمام میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا۔ جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہارے بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اسے معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہارے خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کے طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، خدا رحمان ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر سیدنا معاذ بن جبل سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں یعنی میں بیداری کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کے 8ویں، 9ویں، 10ویں رات اسی طرح 3 راتیں ہوئیں
اور چوتھی عید الفطر کی رات 5ویں شعبان معظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں کہ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ عز و جل کی رحمت نہایت ہی جوش میں ہوتی ہے۔ دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ کی بے پایاں رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان جل بھن کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔